اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ایک اعتراض کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کے اختیارات اور قدرت کے حوالے سے تھا، پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیا کرتے تھے کفار مکہ کو اور انہیں ڈرایا کرتے تھے آخرت کے عذاب سے کہ مرنے کے بعد تمہیں پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری ان بدعمالیوں کا جواب دینا پڑے گا، تو وہ مختلف قسم کے اعتراضات کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے عظاماً و رفاتاً، اور ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی بالکل چور چور ہوئی ہڈیاں دوبارہ سے وہ جڑ جائیں گی، اس پہ گوشت لگ جائے گا اور پھر دوبارہ ہمیں زندگی مل جائے گی اور پھر اللہ ہم سے پوچھے گا ہمارے اعمال کا حساب۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہ اے رسول، آپ ان سے فرمائے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، کہ تم جو ہے وہ لوہا بن جاؤ یا پتھر بن جاؤ یا کوئی ایسی شے بن جاؤ کہ جو تمہارے خیال سے بہت بڑی اور طاقتور ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی یہ مختلف انداز سے یہ باتیں کرتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مرنے کے بعد کچھ بھی ہو جاؤ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے گا، تم کچھ بھی بن جاؤ۔ اور یہ ممکن ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اس کے جو باڈی پارٹس ہیں پہلے تو وہ سب کے سب زائل ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ زائل ہونے کے بعد کسی نہ کسی دھات میں، کسی نہ کسی چیز میں، مٹی میں، اس کی جنس میں مبتلا ہو جائیں اور اس کے ساتھ مل جائیں اور اسی میں شریک ہو جائیں، یہ ممکن ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کچھ بھی بن جاؤ، مرنے کے بعد تمہاری ہڈیاں جس دھات سے مل جائیں، جس شے سے مل جائیں، جس کی جنس میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے تمہارے انگریڈینٹس کو علیحدہ کرے گا، پھر سے تمہیں پیدا کرے گا۔ اس لیے پیدا کرے گا کہ فَسَيَقُولُونَ مَن يَعِيدُنَا مَن يُعِيدُنَا، وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ لوٹائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا الذی فطرکم اول مرہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے قل الذی، کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، یعنی جب تم موجود نہیں تھے، تم معدوم تھے، جب تمہارا وجود نہیں تھا، تم عدم میں تھے، جب تم لا شے تھے تو تمہیں اس نے شے بنایا، جب تمہارا کوئی جز کوئی پارٹ نہیں تھا، ابھی تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہماری ہڈیاں ہوں گی۔ آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ ڈی این اے جو ہے وہ جمع کیا جائے اور اس سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہم دوبارہ سے ریبلڈ کر سکتے ہیں، دوبارہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں، اس سے دوبارہ وہ چیز ڈی این اے کے ذریعے جو ہے وہ ہم اس کی تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اس کے خواص معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جب کسی کا کوئی ڈی این اے نہیں تھا، جب کوئی وجود نہیں تھا، کوئی ذرہ نہیں تھا، جب تم کچھ بھی نہ تھے، معدوم تھے، تو اس نے تمہیں موجود کیا ہے۔ فطرہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ بے نمونہ کسی چیز کو پیدا کرنا۔ فطرہ اور بدیع کا معنی ہوتا ہے، بدیع السماوات والارض کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی بدیع ان کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیز جو موجود نہ ہو اور اس کو موجود کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ضرور مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ۔ دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ ایک جو ہے وہ رؤیت جو نبی کریم علیہ السلام کو کروائی گئی تھی، معراج، شجرہ ملعونہ کا جو قرآن میں ذکر ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک آزمائش بن چکی ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو جو ہم نے اتنے قلیل وقت میں اتنا طویل سفر طے کرا دیا اور اپنی نشانیاں بتا دی، تمہیں یقین آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب تصدیق کرنے کے لیے کفار نبی کریم علیہ السلام کے پاس گئے اور وہ جو زمینی جتنے مشاہدات کفار کے سامنے موجود تھے انہوں نے اس کے بارے میں سوالات کیے، تو حضور علیہ السلام نے سب کے صحیح جواب دے دیے۔ ایک ایک چیز، راستے کے مسافر کے بارے میں بھی پوچھا، بیت اللہ کے وہاں کے بیت المقدس کی مسجد کے بارے میں، کھڑکیوں کے بارے میں، در و دیوار کے بارے میں،
احوال کے بارے میں، اطراف کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا، نبی کریم علیہ السلام نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا۔ یہ ان کے لیے حیران کن تھا کہ کیسے بتا دیا، جبکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اس سے پہلے کبھی نہیں گئے ہیں، اور آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات کے قلیل وقت کے اندر اتنا طویل سفر طے کر کے آ گیا۔ آیا یہ کیسے ممکن ہے؟ کفار کے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ رب العزت نے یہ چیزیں اس لیے ذکر کی کہ شاید ان چیزوں کی وجہ سے تمہیں عقل آ جائے کہ واقعی یہ ہستی، یہ محمد، یہ پیغمبر جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے ارادے سے اور حکم سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اس لیے یہ جو پیغام بھی دے رہے ہیں تم لوگوں کو ہدایت کے لیے، وہ تمہاری ہدایت اور کامیابی کا ہی سبب ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے تو انہوں نے اس نتیجے کو اخذ کرنے کے بجائے غلط نتیجہ اخذ کیا۔ اسی طرح ایک اور غلط نتیجہ اخذ کیا انہوں نے شجرہ ملعونہ کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک درخت کے بارے میں ذکر کیا، تھور کا درخت تھا۔ اس درخت کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جہنمیوں کے لیے غذا ہوگا۔ یہ تھور کا جو درخت ہوگا جہنم کے بالکل تہ میں لگا ہوا ہوگا، اور اس کی جڑیں جہنم میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوں گی، اور جہنمیوں کو کھانے کے لیے وہ درخت دیا جائے گا۔ تو اس پر ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جہنم تو پتھر کو، لوہے کو جلا دے گی، تو اس درخت کو کیسے نہیں جلائے گی؟ انہوں نے یہ ایک اعتراض کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے یہ دونوں چیزیں بڑی آزمائش کن بن گئی، ایک وہ رویت جو ہم نے اپنے نبی کو کروائی، اور ایک وہ شجر ملعونہ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ تو پھر ان لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ وہ درخت جلے گا کیوں نہیں، حالانکہ وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سمدل نامی کیڑا ہوتا ہے جو پیدا ہی آگ میں ہوتا ہے، اور اسے آگ نہیں جلاتی ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کیڑے کی جو ہے کھالیں بنائی جاتی تھی، اس کی جلد نکال کے، تاکہ ترکی کے اندر، تاکہ اس کھالوں کو اس کو استعمال کیا جاتا تھا تاکہ جلے نہ وہ کھال۔ باقاعدہ اس کیڑے کی کھالیں جمع کر کے اور اس کی باقاعدہ ایک چادر بنائی جاتی تھی اس کیڑے کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سب کے سامنے موجود ہے۔ یہ نظارہ بھی اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ وہ جسے چاہے آگ اثر کرے اور جسے چاہے نہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی، جب اللہ نے کہا نا جہنمیوں کو یہ درخت کھلایا جائے گا غذا کے طور پہ، تو کہنے لگے درخت جلے گا نہیں، ہم جل جائیں گے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ بہرحال یہ کافرانہ انداز ہوتا ہے کہ جب ڈرایا جائے، سمجھایا جائے، تو بجائے اس چیز سے کہ جس چیز سے آپ کو محتاط کیا جا رہا ہے، محتاط ہونے کے بجائے جہالت کا مظاہرہ کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان فرمائی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نمازوں کا حکم دیا کہ اپنی نمازوں کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اور پھر آگے اس کے اوقات بتائے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے لے کے سورج غروب ہونے کے بعد تک، غسق اللیل یعنی جب رات ہو جائے، رات کی تہائی تک۔ تو اگر ہم اس دوران میں دیکھتے ہیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آ جاتی ہیں، تو ان 4 نمازوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور پھر 5ویں نماز کا کہا کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، 5ویں نماز فجر کی رہ گئی تھی، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فرشتے ڈیوٹیز دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ، جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں، لکھنے والے، یہ دن میں الگ ہوتے ہیں، رات میں الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، جب دن والوں کی ڈیوٹی پوری ہوتی ہے صبح کو، رات والوں کی، تو وہ جانے سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے پھر جاتے ہیں، اور رات والے جو دن والے جو ہیں وہ آ چکے ہوتے ہیں۔ تو گویا فجر کے وقت جو کاتبین ہوتے ہیں، رات والے بھی موجود ہوتے ہیں، دن والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو گویا اس وقت آپ فجر کی نماز پڑھیں یا اس وقت کوئی اہم عبادت کریں، مثلا قرآن پاک کی تلاوت کریں، تو یہ چاروں کے چاروں فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں۔ رات والے فجر پڑھ کے جاتے ہیں، اور دن والے جو ہے وہ آ چکے ہوتے ہیں فجر میں، تو اس لیے اس پر زور دیا گیا۔ دوسری اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ صبح فجر میں قرآن پڑھنا
ظاہر سی بات ہے کہ جب دن کا آغاز کلام پاک سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہو، تو اس کی پھر فضیلتیں، اس کی رحمتیں جو ہے انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا ذکر کیا کہ قرآن پاک کو صبح سویرے پڑھنا بڑا فائدہ مند ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور ایک اور بات ذکر کی، جہاں 5 نمازوں کا ذکر کیا، ان 5 نمازوں کے بعد جو سب سے اہم نماز تھی وہ تھی تہجد کی نماز۔ ہے تو وہ نفل، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس نماز کو پڑھیں۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کہ نبی کریم علیہ السلام کا تعلق جو رب کے ساتھ تھا وہ خاص تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو عنایتیں، نبی کریم علیہ السلام پر جو رب کی عنایتیں تھیں وہ بڑی خاص تھی، بڑا خاص مقام عطا کیا گیا، جس کا آگے ذکر بھی ایسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو جس کو اتنی بلندیاں، عظمتیں، قربت خاص عطا کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی عبادتیں بھی خاص ہوتی ہیں، سبحان اللہ، اس کی جو اللہ تعالیٰ سے مناجاتیں ہوتی ہیں وہ بھی خاص ہوتی ہیں۔ نیک لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ مرتبے دیتا ہے تو اس لیے بھی دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص انٹریکشن، اور عبادتیں بھی ان کی بڑی خاص ہوتی ہیں، یعنی عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں، اور خلوص زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر رقیت زیادہ ہوتی ہے، ذوق و شوق زیادہ ہوتا ہے، خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، ان کی عبادت میں انہماک اور اہتمام جو ہے وہ بڑا خاص ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو تہجد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عام لوگوں کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا جو ہے وہ نفل ہے، کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے یہ واجب تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رات میں 8 رکعتیں تہجد کی پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ، لیل کے لفظ نے بتا دیا کہ تہجد کی نماز رات میں ہوتی ہے، اور رات میں تھوڑی نیند کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ اسی آیت سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چل گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آیا اور باطل گیا۔ بے شک، جب روشنی آتی ہے اندھیرا چلا جاتا ہے، جب ہدایت آتی ہے تو گمراہیت چلی جاتی ہے، جب ایمان آتا ہے تو کفر چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے تھے مکے کے اندر ان تصویات کو، تو مکہ کس طریقے سے شرک سے، کفر سے پاک و صاف ہو گیا تھا، اور حق غالب ہو گیا تھا، حق چھا گیا تھا، اور باطل بالکل مٹ گیا تھا۔ اور یہ ایک آفاقی حقیقت ہے، نبی کریم علیہ السلام تو بے شک حق ہیں۔ اگر آج بھی کوئی بندہ اپنے ساتھ حق کو جوڑ لے، حق کو اختیار کر لے، تو باطل اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ لوگ بھروسہ کرتے ہیں باطل پر، جھوٹ پر، کمزور سہاروں پر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق کو کبھی باطل ہرا نہیں سکتا ہے۔ حق اگر اہل حق اگر کمزور پڑ جائیں اور اہل حق کے اندر کوئی کمی آ جائے پھر الگ بات ہے، لیکن اگر اہل حق اپنے حق پر قائم ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان کامل رہے گا تو۔ یہ بات اللہ رب العزت نے یہاں پر مزید فرمائی ہے ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، یعنی باطل کا جو ہمیں غلغلہ اور ولولہ جو نظر آتا ہے، جو ان کا بظاہر تمکنت نظر آتا ہے، اور ان کا بظاہر جو ہمیں اتنا شور نظر آتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ باطل مٹنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک بڑی اہم آیت قرآن پاک کی شان میں ہے اور قرآن پاک کی عظمت میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نے یہ قرآن اتارا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کے جس میں شفا بھی ہے اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ کتنا زبردست کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور خود بتا رہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے اس میں رحمت ہے۔ مومن اس کو جب اپنائیں گے ان کے دل کے امراض دور ہوں گے، دل کے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے، دل کے میل و کچیل صاف ہو جائیں گے، قلوب پاک مزکی اور مصفہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں کامیابی، کامرانی،
کامیابی کا نسخہ، ہدایت کا ضامن، کامیابی کا ضامن، یہ کتاب مومنوں کے لیے سمجھ لو کہ ایک رحمت بن کے آئی ہے۔ کاش کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے اور اس کتاب کی قدر کرتے۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ قرآن کی عظمت کا ذکر ہوا، یہ پورا ایک ترتیب سے تسلسل چل رہا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا ذکر کیا، نمازوں کی برکتوں کا ذکر کیا، نماز کے فوائد کا ذکر کیا، گویا کہ اسلام کی عظمت۔ پھر اس کے بعد عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت مقام محمود پر فائز کرے گا، کہ جہاں پہ بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے، جو گناہگار ہیں، کافروں کی نہیں، مسلمانوں کی۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص جو مقام عطا فرمایا، مقام محمود، مقام حمد، تو یہ حضور کی عظمت کا بیان، اور پھر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ سے قرآن کی عظمت کا بیان، یعنی تینوں عظمتیں ان تین آیتوں میں لگاتار بالترتیب جمع ہو گئیں۔ اسلام کی عظمت، بانی اسلام نبی کریم علیہ السلام کی عظمت، اور حقیقت اسلام یعنی قرآن کی عظمت۔ واہ 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 واہ، یہ تینوں چیزوں کی عظمتیں جو ہے وہ بالترتیب یہاں پہ اللہ رب العزت نے پیش کی ہیں کہ ہم ان کی عظمتوں کو سمجھیں، اسلام کی قدر کریں، بانی اسلام، پیغمبر اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کریں، عظمت ان کی عظمتوں کا اعتراف کریں، ان کی تعظیم کریں، ان پر ایمان لائیں، ان سے محبت کریں، اور قرآن کی عظمت کا اعتراف کریں اور قرآن کو پڑھیں، اس کا حق ادا کریں، اس کو سمجھیں، تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس قرآن حکیم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔